الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. محمد التمی خواہم خدا را خدایا التو عشق مصطفیٰ را. ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین. اسلام ما محبت آل محمد است. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ سب حضرات دی دینی پروگرام دے اندر حاضری منظور تے مقبول فرماوے. کافی سارا ٹائم رات دا گزر گئے. تساں حضرات نال دینی حوالے نال کچھ ضروری گزارشات کرنیاں ہن. جلسے والے حضرات دا اپنا ایک نظم ہوندے، انہیں دی بھی مجبوری ہوندی ہے. میں تے سمجھے جو اج دی رات اعلان تھی نے راسن. یہ مسئلہ ہے کہ جڑے ویلے مہمان آ ونجے نعتاں وی اوں ویلے یاد آ ونجن، اعلان ہی اوں ویلے یاد آ ونجن. بھئی پہلے کیوں نہیں کریندے؟ سارا تہاڈا قصور ہے، تساں نہیں ویا دے. تساں انہیں دی اصلاح کیتی کرو. بھئی جرا کم کرنے پہلے کر گنو. پہلے مہمان آوے وقت ضائع نہ کرو. سمجھ آئیے؟ اگو تو ٹھیک کرے سو انہیں کو. انہیں دی اصلاح تورے ذمے ہے. اساں جلے آنے ہیں نات علی دی نات نہیں مکدی، کاری قرآن دا قرآن پجاون لگ وے نے بس کرنے چ نہیں آنا. وہ اللہ دے بندے سویر دا جو جلسہ تھیندا پہ شروع کرواؤ کوئی نہ. اللہ انہیں کچھ سمجھ رہے. اکثر جلسے ایویں وقت ضائع تھیندے انہیں دا اور نظریہ والا بندہ گال نہیں کر سکتا. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اجدائے پروگرام دینی اور نظریاتی پروگرام ہے. میں کچھ ضروری گال ہی کرنی. دیسی بندہ ہاں، نظریے دی گال کرنی ہے. تساں حضرات دی پوری توجہ دی ضرورت ہے. جلے تھک پو دسو میں دعا منگسا. زور نال گال نہیں سناونی. گال اوے سناونی ہے جلے بندے ذوق شوق نال سنن، جیندے جاگدے ہون. نعرے شارے بالکل نہیں مارنے، ہاتھ ہوتے تلے نہیں کرنے، اٹھنا باہنا بالکل کائی نہیں. مہمان آ گئے اٹھی کھڑو، یہ ناجائز ہے. مہمان آ گئے اٹھی کھڑو ناجائز ہے. جڑی دین دی گال تھینی پی ہے او وڈی عظمت علی، او کو سنو. سن دے بیٹھے ہو، نہ اٹھنے نہ پھل سٹنے نہ تماشے بناونا. حالی اساں سارے معتبر ہیں، مرن تو بعد پتہ لگ سی کتھاں ویندے پے ہیں. جی ہاں. تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، دین دی بنیاد این گال دے اتے قائم ہے کہ اساں سارے اپنے نبی علیہ السلام دی مبارک زبان تے اعتماد کروں. اللہ تعالیٰ نے جرا دین نازل فرمائے اپنے پیغمبر تے نازل فرمائے، پیغمبر نے امت تک پہنچائے. اللہ تعالیٰ کو اساں ڈٹھا کائیں نہیں، دیکھ ہی نہیں سے سکتے. اللہ تعالیٰ کوئی گفتگو فرماون اساں سن سمجھ ہی نہیں سے سکتے. اللہ تعالیٰ اپنی واہج اپنے نبی تے اتریں دے. نبی اپنی مبارک زبان نال صحابہ کو دسیں دے. نبی دے صحابہ نبی دی ہر بات کو لکھ دے بھی ہن، یاد کریں دے بھی ہن، سمجھیں دے بھی ہن، عمل کریں دے بھی ہن، اور پاک پیغمبر دی اجازت نال اگوں کو پہنچیں دے بھی ہن. میرے دوستو بزرگوں، دنیا دے اندر اللہ نے بہت نعمتیں سارے ہوتے ہیں. اساں کہیں نعمت دا صحیح شکریہ نہ ادا کر سکتے، لیکن اللہ دے نعمتیں جو وڈی نعمت او پیغمبر دی نبوت والی نعمت ہے. اللہ سے جرا احسان جتلائے او بھی جو جتلائے
کہ میں مومنے تے منت لائیے میں انہیں دے اندر اپنا نبی بھیجے تو نبوت بڑی نعمت ہے سب کچھ جرا کچھ ملیے سونے پیغمبر دی نبوت دی وجہ کنے ملیے کلمہ ملیے نبی دے صدقے قرآن ملیے نبی دے صدقے حدیث ملیے نبی دے صدقے میرے دوست بزرگوں اگر صحیح عقائد ملین نبی دے صدقے اعمال ملین نبی دے صدقے نماز ملیے نبی دے صدقے روزہ ملیے نبی دے صدقے حج ملیے نبی دے صدقے زکوٰۃ ملیے نبی دے صدقے نکاح طلاق جائز ناجائز دے مسائل ملین شریعت ملیے نبی دے صدقے سنت ملیے نبی دے صدقے ہدایت ملیے نبی دے صدقے بلکہ جتنا صفتاں تساں حضرات سن دے ہو یا جان دے ہو شرافت امانت دیانت لیاقت متانت سارا صفتاں جو کچھ ملین سونے پاک نبی دے صدقے ملین سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الف الف مرہ بعدد کل ذرہ میرے دوست بزرگوں اللہ تعالیٰ نے سارے واسطے دو چیزاں وجہ روانہ کی تھیں ایک نبی بھیجے جو دوجا نبی دے اتے اپنی کتاب نازل فرمائیے قرآن مجید یہ دو چیزاں ساری ہدایت دا سامانن اسا پیغمبر دا کلمہ پڑھیے ہدایت واسطے پڑھیے اسا قرآن دے اتے ایمان رکھے ہدایت واسطے رکھے قرآن پڑھتے ہیں ہدایت واسطے سمجھینے ہیں ہدایت واسطے عمل کرینے ہیں ہدایت واسطے سونے نبی علیہ السلام دے طریقے تے عمل کرینے ہیں ہدایت واسطے کامیابی واسطے کامرانی واسطے میرے دوست بزرگوں سارا نظام این گال تے قائم ہے کہ اسا نبی علیہ السلام دی مبارک سیرت کو سامنے رکھوں اور آپ دے طریقے دے مطابق زندگی گزارو نبی علیہ السلام دی جڑی ہدایت ہے یا آپ دا جڑا طریقہ ہے یا آپ دا جڑا فرمان ہے یا آپ دا جڑا عمل ہے یا آپ دا جڑا مبارک اخلاق ہے ان ساری چیزیں دے کو ہکو عنوان دینن او کو آدن سیرت کیا آدن علیندہ نمیں سیرت جہاں تک پیغمبر دی شان دا تعلق ہے میرے دوست بزرگوں جائے نبی دا کلمہ پڑھے وہ کوئی بھی نبی دی کہیں شان دا انکار نہیں کر سکتا کر سکتے کوئی شے بھی شک مل ونجے سارے واسطے باعث سے سعادت برکت سائیں دا وال مبارک مل ونجے سائیں دا کپڑا مبارک مل ونجے سائیں دی پگڑی مبارک مل ونجے انہاں کوئی جز مل ونجے نبی علیہ السلام دی نالین پاک مل ونجے سارے واسطے باعث سے سعادت سارا سر دا تاج ہے میرے دوست بزرگوں اساں ادب کرینے ہیں محبت رکھینے ہیں اعتقاد بھی رکھینے ہیں لیکن میرے دوست بزرگوں یہ تمام جینا چیزیں ہر شے دے اندر نبی علیہ السلام دی امت دے واسطے رہنمائی دا سامان کائی نہیں کئی چیزاں نبی سینال خاصن امت کو انہیں دی ضرورت کائی نہیں میرے دوست بزرگوں وہ جیڑا چیزاں پیغمبر دی ذات پاک نال خاصن انہیں بھی جو ہک شے نبی دا میلاد ہے میلاد جمنے کو سڑیندن کہ کو سڑیندن پیدائش جمنا میں تو کو توڑی مثال دینا کہ جمنا جرا توڑا تھا ہے انہا تعلق توڑے نالے یا سارے خاندان نالے اللہ نے نہیں بھئی توارے خاندان آڑے توارے جمنے کو کیا کرن دسو میں کو میری کار سمجھ آنی ہے خاندان آڑے لوگ اپنے بال توارے جمنے دے مطابق جمع میں یار کروکنے ودے ہو کچھ شیانے ہی تھی وہ اللہ دے بندے جیری ولادت پیدائش جمنا ہے یہ بے لوگیں واسطے نمونہ نہیں ہوندہ کچھ سمجھ آئی ہے ساکو ضرورت ہے پیغمبر دی اون شاہدی جیری شاہ سارے واسطے باعث ہدایت نمونہ ہے ساکو ضرورت ہے نبی سے وضو کے میں کرنے اساں ہوئے کرنے ساکو ضرورت ہے نبی سے دے زمانے بانگ کی میں تھی نہیں آئی اساں ہوئے دیونی کتنے ٹائم تھی نہیں آئی اساں اتنے ٹائم دیونی ساکو ضرورت ہے سائیں نمازہ کتنا پڑھ دیا 5 نمازہ پڑھ دیا اسا 5 نمازہ پڑھ ساکو ضرورت ہے سائیں روزے کڑا رکھے دیا رمضان دے روزے فرد ہن اسا ہوئے روزے رکھنا سائیں کعبے دا حج ون کی دے ساکو ضرورت ہے اسا بھی اوے حج کرنے اس سمجھ آنی بیٹھی ہے زکاة کی میں دیونی ہے نکاح کی میں کرنے شادی کی میں کرنی ہے بالے کو کی میں پرنامنے خیرات کی میں کرنی ہے نفلی کی میں پڑھنین دعائیں کی میں منگڑین بندہ فوت تھی ونجے کیا کرنے ان جڑے ہندو ہیں ہندو
جلے بندہ مر ونجے نا وہ کو پھا لا کے ساڑ دینا پتہ ہی وے بے مذاہب والے اپنے اپنے طریقے سے کریں اسا مسلمان ہیں سا کو ضرورت پائے گی سارا جو بندہ فوت تھی گئے بزرگ فوت تھی گئے اسا ہوں کیا کروں بھا لا دوں ساڑ دوں جنگل ہی ساٹاؤں اسا رہنمائی گننی ہے نبی دی سیرت کریں بشائیں دے زمانے جو بندے فوت ہیں آپ نے کیا کی تھے آپ دی تعلیم ہے بھئی غسل دو کفن پواؤ خوشبو لاؤ جنازہ پڑھو یہ جرا جنازہ ہے اوے مارکا دنیا دے کہیں مذہبی جنازہ کا نہیں تو پتہ ہوئے یہودی جنازے کا نہیں پڑھ دے عیسائی جنازے کا نہیں پڑھ دے ہندو جنازے کا نہیں پڑھ دے مشرق جنازے کا نہیں پڑھ دے بدھ مت جنازے کا نہیں پڑھ دے چائنا والے جاپان والے امریکہ والے لندن والے انگلینڈ والے جنازے کا نہیں پڑھ دے جنازہ صرف اسلام دی تعلیم ہے اور جنازہ صرف سونے نبی دا طریقہ ہے ان نبی دے جنازہ سارے واسطے نمونہ بن گئے یا نہیں بنیا اللہ اور سیانے سوڈے آئے بیٹھے اور سمجھدار بڑھڑے بزرگ تجربے والے تو سا دسو نبی سائیں دا جمنا پاک جو تھا انہیں اندر سارے واسطے کیا نمونہ ہے دسو تو سا اپنا جمنا ایویں کرے سو جی میں نبی سائیں دا تھا یا تو سا اپنے بال ایویں جمے سو جی میں نبی سائیں دا جمنا تھا میں نبی دا جمنا جو ربیع الاول تھا کوئی بندہ آ کے میں پتر جمے سا ربیع الاول سویرے دا ٹائم ہو سی سوار دا دہاڑا ہو سی یہ تھی سکتے الویدہ نہیں میں یار اگر میں گال غلط کراں میں کو سمجھاؤ میرے بھائیوں میں تھوڑا خادم ہاں دین تھوڑا سارا سانجھائے کلمہ سارا ہک کے نبی سارا ہک کے خدا سارا ہک کے قرآن سارا ہک کے اللہ کرے سارا عقیدہ نظریہ ہک تھی وجہ وہ گل سمجھ آنی بیٹھی ہے میرے دوست بزرگوں نبی سائیں دا میلاد پاک تے ایمان رکھنے مننے یقینے سچے پر حقے لیکن انہیں اندر سارے واسطے نمونہ تک آئے نہیں وہ نمونہ ہے تدس کوئی سیانا بندہ پڑھا لکھا بندہ تعلیم والا بندہ وڈا ذمہ دار یعنی گھر دے دانے زیادہ لاتے ہومن دیسی گھیو کھانا ہوئے وہ چل سے میری گال غلط ہوئے میں کچھ سمجھاوے سمجھ آنی بیٹھی بھئی سائیں دے میلاد کو مننا ہا انسان جو ہن جمنا تا تھیونا ہا جرا انسان ہوں دے انہا جمنا تا تھین دے جرا نوری ہوں دے انہا جمنا تا نہیں ہوندا نوری دی امائی کائیں نہیں ہوندی نوری دا بابائی نہیں ہوندا جبرائیل جو نوری ہے انہا کریں میلاد سنے وے بولو یار انہا کریں جمنا سنے وے میکائیل دے بابے دا نا کہیں کوان دے اسرافیل دا ڈاڈا ملک الموت دی نانی تے سونے پاک نبی دا پورا خاندان نسب ہے نا سائیں دا بابا ہے نا ڈاڈا پر ڈاڈا وڈا ڈاڈا اما نانی پر نانی سائیں دا نانا سونے نبی جا 11 گھر والیاں سونے نبی جا 4 دھیاں پیغمبر دے 3 بیٹے سونے نبی دے نواسے یہ سائیں انسان کا ہی نہیں یار اتنی موٹی سادی گل کیوں نہیں سمجھیں دے اللہ دے بندے سیانے بندے ہو اللہ واسطے ٹھٹے دن نال غور کرو ان گال دیتے اسا سائیں دے پورے خاندان دے قائل ہیں نسب دے قائل ہیں برادری دے قائل ہیں قبیلے دے قائل ہیں نبی دا قبیلہ بنی ہاشم دا قبیلہ ہے اسا دے کائنات دے قبیلے میں جو وڈا قبیلہ وڈا خاندان اچھی شان والا خاندان نبی دا خاندان ہے حضرت پیغمبر نے اپنا تعارف آپ ہی کرا دیتے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے آدم جو ابراہیم نے چنیا ابراہیم جو اسماعیل کو چنیا اسماعیل جو بنو کنانا کو چنیا تے بنو کنانا میں جو قریش نو چنیا قریش جو میرے خاندان تے میرے قبیلے بنی ہاشم کو چنیا میرا خاندان بڑی شان والا میرا خاندان بڑی عظمت والا میرا خاندان بڑی برتری والا اللہ نے میرے خاندان دے اندر میرے دادا عبد المطلب نو پیدا کیتا حضرت عبد المطلب دے 13 بیٹے اللہ نے انہیں بھی جو میرے بابا عبداللہ دا انتخاب کیتا پاک نبی نے فرمائے اللہ پاک نے ساری کائنات جو انتخاب کیتے ساری دنیا میں جو انتخاب کیتے تے میں محمد کریم دا انتخاب کیتے نعرہ تکبیر جان محمد مصطفیٰ سچے پر حق کے انہیں کوئی انکار نہ کہیں کیتے نہ کوئی کر سکتے لیکن میرے دوست بزرگوں این گال کو عنوان چا بناونا
تے جلسہ اینا تے کرنا تے جلوس نکالنا تے مٹھائی ونڈنی تے شربت تے حلوہ تے پتہ نہیں کیا کچھ کرنا، وہ اللہ دا بندہ ایک کوئی مقصود تنہا، یہ سارے واسطے کوئی رہنمائی تنہا ہی، سارے واسطے شاید نمونہ تکائے نہیں۔ قرآن پڑھ دے نہیں وے، پڑھ دے ہو تو سمجھے نہیں وے، قرآن کلے پوچھتے ہیں آدھی بادشاہ مہربانی فرما اے بیان کر جو سارے واسطے اللہ پاک نے کیری شے کو نمونہ بنایا، پیغمبر دے جمنے کو نمونہ بنایا، سونے نبی دے میلاد کو نمونہ بنایا، حضرت نبی دی کیری شے کو سارے واسطے نمونہ بنائے۔ اللہ پاک نے پکی گل بیان فرمائی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ فرمائے لوگو ڈاڈی پکی گل ہے میرے نبی دی زندگی دے اندر تولے واسطے بہترین نمونہ موجود ہے، میرے نبی دی سیرت نمونہ ہے، میرے نبی دی زندگی نمونہ ہے، میرے نبی دا عقیدہ نمونہ ہے، میرے نبی دا عمل نمونہ ہے، میرے نبی دی اطاعت کرو تو او بھی تولے واسطے نمونہ ہے، میرے پیغمبر دی اگر فرما برداری کرو انہا تعلق بھی سیرت نال ہے، او بھی نبی دا نمونہ ہے، او نبی دا نمونہ تو اپنے سامنے رکھنے، نبی دی عبادت نمونہ ہے، پیغمبر دا وضو نمونہ ہے، نبی دی اذان نمونہ ہے، نبی دا روزہ نمونہ ہے، حضرت نبی دا حجر کرنا نمونہ ہے، حضرت نبی دا شادی نکاح کرنا نمونہ ہے، پیغمبر دا غمی دے موقع دا اظہار کرنا نمونہ ہے، حضرت نبی دا جنازہ پڑھانا نمونہ ہے۔ میرے دوست بزرگو سالے واسطے جری شیز نمونہ ہے اور سونے نبی دی سیرت ہے اور سونے نبی دی زندگی ہے، اللہ دا واسطہ ہی مسئلے کو سمجھو، نبی دی ہر ادا تے ایمان رکھو، پیغمبر دی ہر ادا نال محبت کرو، لیکن زندگی گزارو تو سونے نبی دی سیرت دے مطابق گزارو۔ جھیڑے دی گال نہیں، جھیڑے دی گال نہیں، نہ اختلاف دی گال ہے، گال سمجھن دیئے، کل کچھ سمجھے نہیں بیٹھے، کچھ سمجھ آنی پئی علینا نہیں میں۔ اچھا تو دس زندگی دا کئی بندے کو اگر سنجھاننا ہوئے ان دی سنجھان دا میرا انہا جرا سنجھان دا معیار ہے وہ انہا جمنا ہے یا ان دی سیرت ہے؟ میری گل سمجھ آئی؟ تو سمجھ کچھ سنجھان نہیں توسوی کے جہاں بندہ ہے، تحقیق کرے سو عبدالحمید توسوی کیسا بندہ ہے؟ قاری عبداللطیف کنے پوچھو، مولانا کنے پوچھو، بے کنے پوچھو، باب العلوم ویسو علماء کنے پوچھو، یار عبدالحمید توسوی آیا ہاں کیسا بندہ ہے؟ وہ اکثر صاحب کو پتہ کائے نہیں، تو انہیں گھر ون پیچھے توسے شریف دا سفر کرے سو میرے شہر ویسو اتھا لوگ ہیں کنے ون پوچھو یار عبدالحمید توسوی سارے کل آیا ہاں، انہیں بارے معلوم کرنی ہے بندہ کیسا ہے کیا ہے، ذرا معلومات لے وہ ہن تولے سامنے میرا جمنا بیان کرن لگ ونجن۔ ٹھڈے دل نال سوچا، ٹھڈے دل نال کیا خیال ہے؟ مطمئن تھی سو یہ نہیں سمجھ آئی تبھی مثال تک گزرنا آل اولاد والے بندے بیٹھے ہو نا ماشاءاللہ، اکثر بندے اولاد والے بیٹھے نا، تو کولو کوئی بندہ اگر رشتہ منگن آوے تو سو ٹھیک ہے آسوں فرانے دہاڑے تیرے گھر پیچھے تیاری کر کے انہیں گھر ویسو، اپنے پتر نال کین ویسو، اپنے پھرا کو نال کین ویسو، بھئی انہیں نال ملاقات کرنی ہے، حال حوال معلومات کروں، انہیں گھر گئے ہو ان بڑی خدمت کی دیئے، روٹی کھوائیے، بوتل پلائیے، چاہ پلائیے، خدمت کی دیئے، پھر تو سو خان صاحب، ملک صاحب، راؤ صاحب، رانا صاحب، گجر صاحب، فرانے صاحب بڑی خدمت کی دیوے، بلوچ صاحب، لیکن رشتے دی گال جو چلائی وے تے اپنے پتر واسطے رشتہ منگنا ہے، اس کو اپنا بال دکھاؤ تو صحیح، یہ میں آدھے نہیں بھی آدھے جو اپنا پتر سڈا سی تو سامنے ملے جی تو لکھے سی ماشاءاللہ چنگا بال ہے، چنگا نوجوان ہے، دیکھ دے سے خان صاحب ہونا ذرا اپنے بال دا تعارف تک کروا، وہ پوچھو کا ہے نا اللہ نے میں دعا چمکتا بس پوچھو نا، بڑھڑے بندے والا وڈی عمر والے تجربے والے بندے، سیانے بندے، بصیرت والے بندے، تو سا دسو پوچھو نا پوچھو۔ خان صاحب مہربانی فرمائی، ساری بڑی عزت کیتی، سب کو روٹی کھوائی آئی، ساری تواضع کیتے، اکرام کیتے، بوتلاں پلائیں، سب کو بال دا تعارف تا دسا، انہوں بال دا تعارف پیا کرویں دے، توجہ کریں، بال دا تعارف پیا کریں دے، آدھے حاجی صاحب ملک صاحب میرا بال بڑے نصیبے والا ہے، تو اکشے او کی میں وہ آکے میرا بال جمعہ دی رات پیدا تھا ہے، جرے ویلے جمعے سہور دا ٹائم آ میں باہروں نکلیا، بارش وسن لگ گئی ہے، موسم ٹھر گئے، میں آکھے میرا پتر ڈاڑھے نصیب والا ہے، میں بڑا خوش تھیاں،
میں پیچھے مرچاں گھن آیا مرچاں بال کھڑا ہے در تے چونا سٹھے می جنجا منجا لائے می حلوہ پکائے می شربت دی سبیل لائیم ہر کہیں کو کھوائے پلائے لوگ پچھڑا ہے میں کہ میرا پتر جمیا پائے میں ملازم بندہ ہم پیچھے میں اپنے دفتر گیا جلے میں اپنے دفتر گیا میں کو دفتر والے لوگیں مبارک دی تھی آوے خان صاحبہ تری تن نوکری دی ترقی تھی گئی ہے تری تنخواہ حکومت ودا دیتی ہے میں کہ میرا پتر پیدا تھا اے میرے پتر دی برکات ہے کھلن دی گال نہیں سمجھن دی گال کیا خیال ہے کری جائے کرائی لاتا ہے دیسی حال در جوہانا تو ڈس ان دی این ساری وضاحت نال تو مطمئن تھی سے سارے نیوے حلے کئی بندے سر حلے زبان نہیں حلے مطمئن تھی سو رشتہ دے سو ان دی جو تقریر ان جو فضیلتہ بیان کی تھی تو سو انہیں مطمئن تھی کہ پیچھے وجہ آسو گھر چپ کر کے کیا خیال ہے مارکا بلین دے نیوے سمجھدار بندہ سیاڑا بندہ عقل والا بندہ بصیرت والا بندہ بول پوسی خان صاحب مہربانی فرما اپنے پتر دا میلاد دا بیان بیٹا کرے نہیں اپنے پتر دا جمنا بیٹا دسے نہیں میں کو دس تیرا پتر پڑھا لکھا ہے یا جاہل ہے میں کو دس تیرا پتر نماز پڑھ دے یا نہیں پڑھتا میں کو دس قرآن دا حافظ ہے یا کائنا میں کو دس تیرا ادب کریں دے یا نہیں کریں دا میں کو دس تیرے پتر دا اخلاق کے جائیں ان دی سوسائٹی کے جیئے ان دے دوست یار کے جائیں ان دی اٹھک بیٹھک کے جیئے گندے لوگیں نے کلو تا نہیں آندہ وینا برے لوگیں نا تیاری نہیں لکھینا نشے دا کمکار تا نہیں کرینا ان میرے سامنے ان دا اخلاق بیان کر میرے سامنے ان دی سیرت بیان کر میرے سامنے ان دی زندگی بیان کر میرے دوست بزرگو اگر بندے دا معیار دیکھ رہے بندے دا معیار بندے دا میلاد نہیں بندے دا معیار بندے دی سیرت ہے جیرے لوگ تکو میلاد تے کھڑائی پین یا تا ان پڑھ جاہل بے وقوف ہیں یا تاکو بے وقوف پڑھیں دے پین انہیں دا کو کھاون پیون دا چکر ہے اے آدن نبی دا امتی نبی دا غلام نہ بنے سونے نبی دی تابعداری نہ کرے سونے نبی والے اخلاق پیدا نہ کرے اللہ دا بندہ پیغمبر معلم پڑھ کے آئے سونا نبی سونے اخلاق پیش کرنے واسطے آئے اساد ہیں نبی دی سیرت بیان کر اساد ہیں پیغمبر والا عقیدہ بیان کر اساد ہیں پیغمبر والا قرآن بیان کر اساد ہیں نبی دا فرمان بیان کر اساد ہیں نبی والا وضو بیان کر اساد ہیں نبی والی اذان بیان کر اساد ہیں نبی والی نماز دی صفت پیدا کر مرد نمازی بن ونجن عورتاں نمازی بن ونجن چھوٹے نمازی بن ونجن بڑے نمازی بن ونجن اپنے چہرے تے نبی دی سنت کو سجا مرد حضرات دے چہرے تے نبی دی سنت سج ونجے ہر بندہ نبی دی تابعداری کرن والا ہوئے اپنے اخلاق نبی والے اخلاق پیدا کر اپنے آپ کو ظلم کرنے بچا زیادتی کرنے بچا بے حیائی کرنے بچا زنا کرنے بچا پرائی زمین دا بننا نہ بن اگر کوئی بندہ تیرے تے زیادتی کر ونجے اللہ دی رضا واسطے معاف کر چا حضرت نبی کو لوگ پتھر پہ مرے سونا نبی زخمی تھی گیا فرشتے آئے اللہ دا نبی اگر تو حکم نے وے اسا پہاڑاں چاہ کے ملا دیوں پتھر مارن والے لوگ تباہ تے برباد تھی ونجن رحمت والے نبی نے دعا دے ہتھ کھڑے کیتے اللہ تو اپنے نبی کو قرآن رحمت بنا میں رحمت والا نبی زحمت نہیں بننا اللہم دے قومی فإنہم لا یعلمون پتھر مرن والے کو ہدایت دے میں کو سنجان دے نہیں یہ نبی دی سیرت ہے سوڑے نبی دا اخلاق ہے بندے جو نبی نال معاملہ کیتے یا کہ سہیں بقایا پیسے بچ گئے تو سہیں تھیں باہو میں چاہیے ماں سہیں تھیں بہت ہے ایک بندہ گھر لگا گئے جلے گھر گئے بیوی بچے وچ مصروف تھی گئے یہ کوئی یاد نہیں رہا میں پیغمبر نال وعدہ کرایا وہ میری انتظار پہ کرنے ہو سن اے اپنے گھر رہ گئے ایک نوہار گزر گئے بیا نوہار گزر گئے تیجے نوہاری کو خیال ہے میں پیغمبر نال وعدہ کیتا ہا چلو گھر لگے گئے ہو سن میں وینا اپنا معاملہ ون کے مکینا حدیث دے اندر آیا جرے ویلے بندہ تیجے نوہار واپس آیا رحمت والے نبی کو ڈٹھا آدھے سونا کرے ویلے تشریف گھن آیا آپ نے فرمایا نوجوانا تائے میں کو مشقت مبتلا کیتے میرے نال وعدہ کیتے ہی جو میں ہونے آنا ترے دی تھی گئے میں محمد اتھائیں تری انتظار بیٹھا کرے نا نبی دی سیرت ہے سونے نبی دا اخلاق ہے کچھ سمجھ آنی بیٹھی ہے کوئی سیرت نہیں نے سنائی
نبی صحیح فرمایا جلے پانی پیویں سجے ہاتھ نال پی، جلے پانی پیویں بہ کے پی، جلے پانی پیویں پہلے بسم اللہ پڑھ، جلے پانی پیویں پہلے پانی کو دیکھ متاں وچ کوئی بلا ودی ہوئے۔ صحیح فرمائے پانی پی 3 سا کٹ، نبی صحیح فرمائے آخر جندر الحمدللہ آکھ۔ صحیح فرمائے جلے دودھ پیویں دودھ پیون دی دعا پڑھ، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ نبی صحیح فرمائے جلے وسطی داخل تھی میں اون والے دعا پڑھ کر اللہم بارک لنا فیہا۔ پاک پیغمبر فرمائے جلے سفر کریں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی صحیح فرمائے جلے سواری تے باہمیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پاک پیغمبر فرمائے جڑا بندہ بیڑی تے سوار تھی وے اون والے دعا پڑھے بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ جڑا بندہ اے دعا پڑھ سی اللہ پاک ان دی ایکو تے ان دی کشتی کو سمندر تے دریا دے اندر غرق تھی مڑ کرے بچا کے سی۔ یہ نبی دی سیرت ہے، کوئی سمجھ آندی بیٹھی ہے؟ نبی صحیح فرمایا جلے ویلے گھر ونجے سلام کیتا کر کرندرا دیو بارو دی کاوڑ ون کے زال تے کٹ دیتی ہاتھ اوشو دی خدمت پئی کریں یہ روٹی پکائی بیٹھی ہے جو آنا سی روٹی کھوے ساں مکھن تازہ لاڑے ساں کھیر دا پیالہ رکھی بیٹھی ہے اے بارو جو کاوڑا گئے ون کیوں دے سیدھے سوٹا کھا دیتے یو اخلاق ہے۔ اما عائشہ صدیقہ فرمائے سائیں جلے گھر آنے ہیں مسکران دیتے کھل دے ہوئے آنے ہیں، دائمی عادت پیغمبر دی۔ گھر جلے تشریف کے نانے ہن مسکران دے ہوئے آنے ہن، جلے دروازے تے آنے ہن دروازہ کھڑکینے ہن آواز لینے ہن پتہ لگے ہا جو آپ تشریف کی دی آنن جلے اندر آنے ہن سلام فرمے دے ہن جلے ویندے ہن سلام کرے ہن۔ اما عائشہ فرمائے جلے نماز دا ٹائم تھی وہا اٹھی کے جلدی جلدی لگے ویندے ہن میں لگتا سا کو سنجان دے ہی نہیں اور کچھ سمجھ آنی بیٹھی مار کا یہ نبی صحیح دی سیرت ہے تو کہڑا کہڑا حال سناواں۔ نبی علیہ السلام فرمائے میرا امتی جلے پانی پیویں یا دودھ پیویں جڑے گلاس تے پیالے دے وچ پیویں خیال کرنی متا تیرے پیالے دا کنارہ ٹوٹا ہویا ہووے۔ کیسی پیاری سیرت ہے یار میرے آقا۔ آپ نے فرمایا ٹوٹی ہوئی جاتے منہ رکھ کے پانی نہ پیویں متا تیرا منہ زخمی تھی پیو ہوئے، تیرا منہ زخمی تھی سی تے کو تکلیف تھی سی میں محمد کو تکلیف تھی سی۔ آپ نے فرمایا جلے ویلے پانی پیویں دیکھ کے پیتا کر مت وچ وٹھواں ودا ہوئے ڈنگ مار دے سی تے کو تکلیف تھی سی۔ کچھ سمجھ آنی بیٹھی؟ صحیح فرمایا رات کو جلے کوٹھے تے سمے سن وے سن 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 صحیح فرمایا اے جی چھت تے نہ ستا کر جیندی اتے دیوار نہ ہوئے۔ کئی بندے رات کو نیند وچ اٹھی کے ٹرن لگ ویندن، اگر تو رات کو اٹھی کے ٹر سے خطرہ ہے ڈھائے پوسیں تو ڈھائے پوسیں تے کو تکلیف تھی سی تے کو تکلیف تھی سی تو میں محمد کو تکلیف تھی سی۔ نبی علیہ السلام فرمائے رات کو جلے بستر تے سمے بسترے کو چھنڈ کیا کر کپڑے نہ مت کوئی بلا ودی ہوئے کو کیڑا مکوڑا تے کو تکلیف چلے وے تے کو تکلیف تھی سی میں محمد کو تکلیف۔ گل سمجھ آنی بیٹھی کہ جھا پیار ہے سوڑے نبی کو سارے نار۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا امتی غیریں دی تابداری نہ کری، میرا امتی غیریں دے رسمہ پورا نہ کری، میرا امتی غیریں دے کمکار نہ کری، میرا امتی کہیں بے دے نقش قدم دے نہ چلنی۔ میں تے کو اپنی پوری سیرت دے کے پیا وینا او بہترین نمونہ دے کے پیا وینا غیریں دے طریقے تے چل سے ناکام تھی ویسے جہنم دا بلوے پڑ ویسے جرا نبی اتنا برداشت نہیں کرے نا جو میرے امتی کو کوئی وٹھواں کھا ونجے، جرا نبی اتنا برداشت نہیں کرے نا کوئی کیڑا مکوڑا جان تے لڑ ونجے، او نبی کی میں برداشت کریں دے جو تو میں جہنم لگے ونجوں۔ پتہ نہیں میرے آواز تو کچھ سمجھ جاندہ بھائی جا نہیں پیا سمجھ لوگیں اے سیرت نبی دی بیان نہیں کی تھی۔ سادے علماء تو عنوان قائم کریں دن سیرت النبی کانفرنس او کریں دن میلاد النبی کانفرنس۔ اللہ دا بندہ میلاد تک روکڑا تھی گئے ہن ہر ویلے تے نہیں پیا تھیندا او تے ایک دفعہ تھی ونا ہا سیرت نبی دی سدا بہار پھلے قیامت تک آمن والے امتی واسطے اگر کوئی چیز راہ پر تے رہنما ہے او سونے محمد دی سیرت ہے۔ سچے علینا نہیں میں جلے یہ گل کرنی ہے نا یہ صاحب کو دن ڈاکٹر صاحب
پیچھے ساکو آدن اچھا ہے صحیح تو آپ کو خوشی کائے نہیں تو آپ کو تو جشن بھی منے دے اوے اللہ دا بندہ کہے کو خوشی کائے نہیں ہوئے نبی دا امتی کلمہ نبی دا پڑھے وہ نبی دے جمعنے دی خوشی کائے نہیں ہر کہیں کو خوشی ہے سونا اے بہار آ گئی ہے سونا اے رحمت آ گئی ہے سونا اے ہدایت آ گئی ہے لوگ لڑکے کو زندہ درگور پہ کرے نے ہن عورتیں دی عزت بچ گئی ہے بچ نہیں گئی عورتیں کو جتی دا پیزار سمجھے نے ہن شرع دا شرم کائے نہیں میں تو کو دسا چاہ جرے ویلے عورت دے مجبوری دے نمہار آ ونجن ہا وہ کو کوٹھے بند کر سٹے نے ہن وہ اگر کہیں برتن کو ہتھ لاون ہا آخر آدیان اے برتن پلید تھی گئے وہ عورت روٹی نہیں پکا سکتی وہ برتن نہیں دھو سکتی کہیں شے کو ہاتھ نہیں لا سکتی ان کو نفرت کرے نے ہن وہ آدھن ایک گندی تھی گئی ہے میرے دوست بزرگوں پاک نبی نبوت تاج پا کے آئیں تو عورت کو عزت ملی ہے نبی صحیح فرمائے تیری اماں ہے تیری بیوی ہے تیری بہن ہے تیری ماں ہے انہیں دے اپنے اپنے حقوق پیغمبر بیان کی دن نبی صحیح فرمائے جڑے ویلے ان دی مجبوری تے نہار آ ونجن او مجبوری دا ایک حکم ہے باقی دا معنی اے تے نہیں کوئی ہر ہاتھ تک پلیدی لگی کھڑی ہے ہاتھوں دا پلید تک آئے نہیں سن دے بیٹھے ہو جٹو کہیں فرمائے انہا ہاتھ پلید کا نہیں ہاتھ دھوے اٹا ملے ہاتھ دھوے کھیر ڈوہے ہاتھ دھوے بھاجی پکاوے ہاتھ دھوے کپڑا دھوے ہاتھ دھوے بچے کو دودھ پلاوے ہاتھ دھوے کھانا تیار کرے تو نہ کھانا کا بالکل جائز پاک حلال طیبے ایسا کو خوشی کا نہیں نبی صحیح فرمائے جنت تیرے اماں دے قدمے دے تلے ہیں سچ نہیں الویدانی میں پاک پیغمبر دی اماں جو ملاقات تے آئیے بعد روایات دے اندر ہے بی بی حلیمہ سعدیہ جری نبی علیہ السلام دی رضائی اماں ہائی کہ صحیح کو دودھ پلایا ہا حضرت نبی دی دربار دے اندر یہ پیغمبر نے جلدی جلدی اپنے کندھے مبارک تو کملی لہا کے تلے بچھائی اور فرمائے میری پیاری اماں تلے نہ بائے تے میں محمد دی چادر دے اتے بائے یہ جرا مقام دیتے صحیح اماں کو اندی تھی غزوہ حنین تے اتھا آئی آئی جیرانا اللہ نبی کو فتح دیتی انہی دا قبیلہ تہا جہدے 6000 بندے قیدی بڑھ گئے صحابہ دے کولو انہیں اندر ایک عورت آئی صحابہ کو آئی تھی سر اپنے نبی نال ملاقات کراؤ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک مائیے جناب کو ملنا چاہ دیے آپ نے فرمایا گھنو عورت آئیے یا رسول اللہ میں کچھ سناتے ہوئے آپ نے فرمایا ذرا تعارف کرواتا پتہ لگے جو عرصہ بہت سارا گزر گئے آدھیے یا رسول اللہ میں بی بی حلیمہ سعدیہ دی تھیاں میرے نام شیمائے کٹھے دودھ پینے رہ گئے کٹھے چلتے رہ گئے کٹھے کھیتے رہ گئے کٹھے جنگل دے اندر بکیاں چرینے رہ گئے نبی صحیح اونگلے بھی چادر تلے بچھائیے میری پیاری بی بی تلے نہ بائے میں محمد دی چادر دے اتے بائے پیغمبر نے کلمہ پڑھا کے او کو بھی آزاد کر دیتا جلے ونجن لگیا دیا یا رسول اللہ میں کلی واپس ول ونجا لوگ میں کو اکثر اپنی جان تبخشی کروائی ساری سفارج نہیں بھی کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے سارے قبیلے دی سفارج کرے نیا پاک پیغمبر نے فرمائے میرے صحابہ شیما دی سفارج قبول ہے ونجا 6000 قیدی 6000 قیدی میں محمد سارا آزاد کر دیتے نبی دا اخلاق ہے عزت سکے بھرا کو معاف نہیں سکرنے کرنے آئے غلطی تھی وینن جڑائی تھی وینے اختلافی تھی وینے زمین دا جھگڑا جائیداد دا جھگڑا داڑیاں دا جھگڑا پیسے دا جھگڑا یار جھگڑا کتنی مکایا ہی کر قبر اجنال کھلوے سے سارے علاقے دا بندہ بھرا نال اللہ بول کائنا کوشش کرنے رہے گا نہیں منجا اللہ دی شان بھرا فوت تھی گئے جلے فرق فوت تھی گئے پچھو روے میرے کلو آئے میں کہو دے تو اسی سے بھرا میرا فوت تھی گئے ہون کی میں سلح تھی سی میں کہ ہون جہنم دے درتے تھی سی اتنی تھی نہیں جلے جیندہ حالے نا میں ہون تو علی نہیں ہون او نہیں علی نا اوہ اللہ دے بندے توبہ کرو معافی منگو جھگڑے مکاؤ یار جھیڑے مکاؤ نبی دے غلام آؤ سونے نبی دا اخلاق اپناؤ پیغمبر جان دے قاتلے کو معاف کر دیتے کہیں نہیں کیتا
الویندے نہیں وے یہودی عورت پیغمبر نو کھانے دے اندر زہر دے دیتی یہودی عورت پکڑی گئی پیغمبر دے سامنے ودے کم دن یہودی اج مسلمانے دا نبی سارے کنے بدلہ کھنسی آپ نے فرمایا یہودیو تو سو میرے قتل دا منصوبہ بنائے ونیو خدا تو کو معاف کر رہے میں سارے کو معاف کر دیتے سبحان اللہ جان دے قاتل کو صحیح معاف کر جان دے قاتل کو معمولی گل ہے چاچے دا قاتل وحشی نبی صحیح دے سامنے آئے ہاتھ بدی ودہا رونا ودہا صحیح فرمایا پہلے ناس میرے چاچے کو ماریا کی میں حوی سارا واقعہ سنائے ایویں تیرا چاچا ایویں بہادر ہا دلیر ہا لڑدا ودہا حمزہ میدان جنگی سامنے آئے میں بڑا برچھی باز ہم برچھی گما کے سٹی ہم انہیں پیٹ تے لگی ہے باہر نکل گئی ہے سارے دشمن ترٹ کے پائے گئے حمزہ کو شہید کر دیتے نے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے نے ہاتھ کٹے نے پیر کٹے نے اکھی کٹے نے نک کٹی نے کن کٹے نے سینہ چیرے نے کلیجہ کٹے نے کچا چبائے نے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دھاگے دے اندر ہار بنا کے پاتے نے وہ ہار گلی سٹے نے ناچ کیتے نے دول بجائے نے جشن منائے نے اصل نبی دا چاچا صفحہ ہستی تمہیں ڈا دیتا پیغمبر ایک کہانی سن دے بھی رہے تے روندے بھی رہے آدھے یا رسول اللہ بہت گناہ تھی گئے لیکن اج میں معافی منگن آیا توبہ کرن آیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ پاک پیغمبر فرمائے واشی جرم تا اتنا بڑا ہے جو قابل معافی کا ہی نہیں لیکن میرا دین ایسا ہے میرا دین آدھے جرا محمد دا سچا کلمہ چا پڑھے سچی توبہ چا کرے ان دے سارے گناہ معافن الاسلام یہدم ما کان قبلا ون واشیا خدا تے کو معاف کرے میں محمد تے کو معاف کر دیتے یہ بندہ نبی دا امتی جرا اے اخلاق پیش کرے بولے نہیں وے میرا خیال ہے مارکا سیرت نو تہو نہیں سنے دے وط نمازہ پڑھنیا پوسن ڈالیاں رکھنیا پوسن جھیڑے مقامنے پوسن ہر کہیں کو معاف کرنا پوسی دین علی زندگی گزارنی پوسی غلط کام چھوڑنے پوسن یہ تو کم اوکھا ہے پچھے انہیں کہ یارے کموں کا ہکا گالے بس مکاؤ انہیں کو نہ سیرت نسو نہ سناؤ بس انہیں کو ملاد تے رکھو بس ملاد کرو تے حلوہ پکاؤ تے سیما ونڈو تے مرچا لاؤ تے چونے سٹو تے بس ڈول بجاؤ تے جلوس کٹو جنت دی ٹکٹ مل گئی میں اڑے گیا پاک پتانو دری لگی کھڑی ہے دری میں کہ وہ ایک ہی ہے ہنی ایک کھل دیئے جیرا ٹپ بنجے بس بہشتی ہے شوقی ہے جنت یار دری ٹپو چھا جنت دی ٹکٹ مل گئی ہے کیاں نمازاں تے کیا روزے تے کیا حج تے کیا زکاتاں تے کیا جہاداں یہ تو بڑا اوکھا کام میں کہ شدہ بلال ایویں مارا کھانا رہ گئے مارکا جاگو جاگو تارے دروازے تے دستک نے بنایا باقی میں کو پتہ ہے جیسی آلے آلہ پیا مکائیں میں ہی پھینگا آخری ودا سٹے نا متہ اٹھتا ہوں میں کیا میں تلی نہ آکھیں سرگوڑا سامن کوئی نہ یا پیغام تائیں تائیں پہنچ گیا کچھ سمجھ آنی بھی ہے کملا نبی دے جمنے تے خوش ہیں لیکن جرا تو جشن بنائی کھڑیں اسلام اچکائی نہیں ہو گیا تو صحابہ کرے نا سمجھ آئیے ان بھی تو گل لسا تو سمجھے سو کوئی نہ دیہاتی بندے ہو یہ جرا جشن دا لفظ ہے نا جشن اور نا میری گل تے غور کرائے جشن دا لفظ ہی چنگا نہیں پورا لفظ کنجریا دیئے جشن میرا ناراض نہ تھی نٹا دے جشن وچ کتے لڑا مڑا دے جشن کنیا دے فلے ملا دے جشن ہندو آدن جشن عیسائی آدن سارا جشن کملا تے سوچا ہی نہیں تے نبی دے جمنے کو جشن چا بنائے فرصت ملے تو اپنا گریباں بھی دیکھ لے اے دوست یوں نہ کھیل سادگی کے ساتھ اینا کی قیامت اللہ میں کو سمجھامن کوئی نہ آیا اللہ دا بندہ خوشی ہے لیکن خوشی دا طریقہ تا دس میں آج اتھا ویا کہتا ہے کوئی دسے نا یہ خوشی ہوندی ہے بالیں آلی بھی ہوندی ہے وڈی آلی فرق ہوندے کوئی نہیں فرق بالیں دی خوشی تے وڈی دی خوشی دا فرق ہے کائے نا تک پتہ نہیں پہ لگتا تھا میں دسے نہ چاہ میں جو ہونی نہتے آیا پروگرام اگوائے تو بال خوشن کھیدے ودین نوے کپڑے پائی ودن گولے پٹاخے پہ وجندن نچ دے ٹپ دے اقبال کو میسج میں کوئی خیر ہے کیا تھی گئے انہیں کہ اج سارے گھر مہمان آنا پائے میں کہ مہمان آنا پائے تو کو کی خوشی ہے
تسا تو چھوٹے بال ہو آدم تو بھی زیب سارے گھر مہمان آنا پے سارے گھر حلوہ پکسی کہنی آدھے آج سیما پکسن آج چاول پکسی ابے کو آدھے آسے جلیبیاں کی دیا نہ گھنا نا آج گھنا سی اسا جلیبیاں کھاسوں بالے دی خوشی یہ ہے کا ہے نا بولے نا نہیں میں اگو آیا تو بے حضرات مل گئے مولانا اللہ وسائل صاحب مل گئے قاری عبداللطیف صاحب مل گئے مولانا فیصل صاحب او مل گئے ملاقات تھی کافی حضرات مل گئے ڈاکٹر صاحب مل گئے خوش تھے ودن خیر تھے کی خوشی ہے آدم توزوی صاحب خوش تھے ودن سارے گھر دین والے مہمان آنے پہل سارے گھر بزرگ آنے پہل نیک لوگ آنے پہل سکو عقیدہ دسے سن نماز دسے سن قرآن پڑھے سن